بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت۔ ظلم و ستم کی ان تمام تر کارروائیوں کے باوجود اہل ایمان اپنے دین پر ثابت قدم رہے تو قریش کے سرداروں کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی تکالیف کے ساتھ جسمانی طور پر اذیتیں دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے شہر کے اوباشوں کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کو تنگ کریں، آپ پر آوازیں کسیں، آپ کو شاعر، جادوگر اور مجنون کہیں اور تکلیفیں پہنچائیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ پورے زور و شور سے شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حرکتوں سے بہت دلگیر ہوئے۔ درد دل حد سے بڑھ جاتا تو تسلی کے لیے وحی نازل ہو جاتی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو دن بھر ایسی ہی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تو اور مکہ کے غلاموں نے بھی آپ کی کھلم کھلا توہین کی اور آپ کو جھٹلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رنجیدہ ہو کر گھر تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تب وحی نازل ہوئی اور یا ایہا المدثر کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا گیا۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی طعن اور تشنیع کے جواب میں خاموش ہی رہتے، مگر کبھی کبھی صبر کا پیمانہ جھلک جاتا تو آپ انہیں بتا دیتے کہ وہ اپنے لیے خود ہی ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ اس وقت مکہ کے رؤسا کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ طواف کرتے کرتے جب بھی ان کے پاس سے گزرتے وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ آخر تیسرے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم باز نہ آؤ گے جب تک کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ سن لو میں تمہارے لیے ہلاکت کی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہیں سام سونگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے، اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا۔ مگر اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے آئے تو ان لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے آپ کی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اس طرح بل دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ خوش قسمتی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو دھکے دے کر ہٹایا اور فرمایا، کیا تم ایک شخص کو صرف اتنی سی بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ سن کر مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر پل پڑے، اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ ابو جہل کی کارستانیاں۔ قریش کے ابھرتے ہوئے سرداروں میں عمر بن ہاشم، جو ابو جہل کے لقب سے مشہور ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ انتہائی فصیح و بلیغ، چالاک اور مکار تھا۔ اکثر دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اکساتا اور خود دور سے تماشا دیکھتا۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعام بے عزتی کرتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدے میں گئے تو یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ٹھوکر مارنے کی غرض سے تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔
اسے ایک بھیانک اونٹ منہ کھولے نظر آیا اور وہ واپس بھاگ نکلا، مگر اس کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ جب بھی قریش کے کسی شخص کو اسلام لاتا یا اسلام کی طرف مائل ہوتا دیکھتا تو اگر وہ رئیس یا سردار ہوتا تو یہ بڑے فنکارانہ انداز میں اس کو یوں تنبیہ کرتا: تم اپنے باپ کا دین چھوڑ رہے ہو، حالانکہ تمہارا باپ تم سے کہیں بہتر تھا۔ اس لیے آئندہ سے ہم نہ تمہاری اخلاق کا بھروسہ کریں گے، نہ تمہاری رائے کا اعتبار کریں گے، اور نہ ہی تمہاری کوئی قدر و منزلت ہوگی۔ اگر کوئی تاجر ہوتا تو اسے یوں دھمکاتا: اگر تم مسلمان ہوئے تو ہم تمہاری تجارت کا نقصان کروائیں گے اور تمہارا مال ضائع کرا کے چھوڑیں گے۔ اور اگر کوئی غریب اسلام لاتا تو پھر ابو جہل سیدھا مکوں، لاتوں اور ڈنڈے سے کام لیتا۔ خانوادہ نبوت آپ کے شانہ بشانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی اور روحانی جدوجہد میں انتہائی انہماک کے باوجود اپنی خانگی زندگی کے اہم فرائض سے بے پرواہ نہیں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع سے بیعہ دیا تھا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ کے بیٹے تھے اور خاندان کے ایک تاجر پیشہ شریف نوجوان تھے۔ اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت جب کہ ایمان لانے والے گنتی کے چند ہی افراد تھے، اس سے بہتر رشتہ کوئی اور نہ تھا۔ مشرکین سے نکاح کے بارے میں اب تک کوئی شرعی حکم نہیں آیا تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جنہیں عتیبہ بن ابو لہب نے طلاق دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب سے حیادار نوجوان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا، جو بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھے اور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں اللہ کی طرف دعوت دینے کی عظیم ذمہ داری میں آپ کی پوری معاون اور غمگسار تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سب سے بڑی تھیں، اس لیے خاص طور پر اپنے والد کا خیال رکھتی تھیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں اور گلی کوچوں میں اللہ کی توحید کا پیغام سناتے سناتے اور کافروں کی ایذائیں سہتے سہتے بے حال ہو جاتے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تلاش کرتے ہوئے آن پہنچتی اور آپ کو دشمنوں کی ایذا سے بچانے کی کوشش کرتی۔ حارث بن حارث اپنے لڑکپن کا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ مکہ پہنچے تو دیکھا ایک جگہ رش لگا ہوا ہے۔ پوچھا: ابا یہ کیا مجمع ہے؟ باپ نے کہا: بیٹا یہ لوگ ایک بے دین آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ باپ کے ساتھ سواری سے اتر کر مجمع میں گھس گئے۔ دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید کر رہے ہیں اور طرح طرح کی تکالیف دے رہے ہیں۔ آدھا دن اسی طرح گزر گیا۔ اس کے بعد مجمع چھٹ گیا۔ تب ایک خاتون پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے ادھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، پھر وضو کرایا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہیں۔ ایک اور گواہ منیب آزدی ہیں جو بتاتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں فرما رہے تھے: لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر لوگ آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کسی نے مٹی کا بڑا تھال بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح پھینکا کہ سارا بدن خاک آلود ہو گیا۔ ایک بدبخت تو چہرہ انور پر تھوکنے سے بھی باز نہ آیا۔
دوپہر ہو گئی، تب ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک دھویا اور لڑکی سے کہا، اپنے باپ کے بارے میں خدشہ مت کر کہ وہ اچانک مارا جائے گا یا رسوا ہو جائے گا۔ یہ لڑکی حضرت زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے کہا، کوئی ایسا نہیں جو اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو وہ اوجھڑی آپ کی پشت پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نکالنے میں بہت آگے تھا، گیا اور کسی اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر عین اس وقت رکھ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ مشرکین اپنی اس شرارت سے اتنے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے۔ کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دے دی، جو کم عمر لڑکی تھیں۔ وہ فوراً آئیں، بڑی مشکل سے اوجڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے دھکیلا، پھر کافروں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں برا بھلا کہنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو کپڑے ناپاک ہو چکے تھے۔ مشرکین ابھی تک کہکے لگا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاچاری کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہوئے ان کے لیے ایسی بد دعا فرمائی جسے سن کر ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور انہیں ڈر لگا کہ یہ بد دعا کہیں قبول نہ ہو جائے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال اور اہل و عیال سمیت شریک تھے، اور یہی ایک سچے داعی اور کامل رہنما کے شایان شان ہے۔ تقریباً یہی ایام تھے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی ماں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو اپنی ماں کی طرح سیاہ فام تھا۔ بچے کا نام اسامہ رکھا گیا۔ اس بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی حد تک محبت تھی۔ اولاد نرینہ کی وفات اور مشرکین کے طعنے۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور بہت بڑی آزمائش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے قاسم، جو آپ کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور اب اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی نہ رہی۔ اولاد کی جدائی کا غم ہی کچھ کم جگر سوز نہ تھا، مگر مشرکین نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید دل آزاری کا ذریعہ بنا لیا۔ اب وہ کہتے پھرتے تھے کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی اولاد نرینہ ختم ہو چکی ہے، آئندہ ان کی نسل ہوگی نہ کوئی نام لیوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور یہ اعلان فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اولاد نرینہ کی وفات میں حکمت الہیہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کو جلد اپنے پاس بلا لینے میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا طے ہو چکا تھا۔ اب اگر آپ کے لڑکے جوان ہو کر نبی نہ بنتے تو کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ شاید گزشتہ انبیاء کرام زیادہ قابل اور اپنی اولاد کے زیادہ اچھے مربی تھے کہ ان کی اولاد بھی پیغمبر ہوئی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قابل ہوتے تو ان کی اولاد بھی نبی ہوتی۔
پس اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں کی نعمت عطا ضرور کی تاکہ آپ اس انعام سے محروم نہ رہیں، مگر ان کو جلد واپس بلا لیا تاکہ کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو سکے۔ ایک نئی امت کی تشکیل، یہ آزمائش، صبر و تحمل، استقامت، حکمت عملی اور تربیت کے دن تھے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ ایام سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں وہ افراد تیار ہو رہے تھے جن پر آگے ساری امت کی قیادت اور رہنمائی کا دار و مدار تھا۔ کفار کی سختیوں، طعنہ زنیوں، جسمانی و ذہنی ایذا رسانیوں، الزامات اور اعتراضات کے طوفانوں، کردار کشی کی نت نئی مہموں، خفیہ سازشوں اور اعلانیہ رکاوٹوں کے جواب میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، صبر و تحمل، عدم تشدد، حزم و احتیاط اور ہر شخص کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے پر مشتمل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی لوگوں کو صبح و شام خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کوہ صفا کے دامن میں واقع حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوتے، جو اسلام کا پہلا دعوتی مرکز اور پہلا مدرسہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے گھر پر جا کر ملا کرتے تھے اور مشورے فرماتے۔ کفار کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس حکومت، دولت اور افرادی قوت نہیں تھی۔ آپ کی طاقت اور ہتھیار اللہ پر مضبوط ایمان، اس کی مدد و نصرت پر یقین، اس سے ہر حال میں تعلق اور اسی سے بے تابانہ دعائیں کرنا تھا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا ورد کلمہ طیبہ تھا، یہی ان کی دعوت کا لب لباب تھا اور یہی ان کی روحانیت کا سرچشمہ۔ وہ اپنی محفلوں میں خوشی اور مسرت کے موقع پر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے تھے۔ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا طریقہ بتایا جا چکا تھا۔ وضو، غسل اور نماز کی تعلیم بھی مل چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ عموماً یہ نمازیں اپنے اپنے گھروں میں یا پوشیدہ جگہوں پر ادا کی جاتی تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بسا اوقات رات کا خاصا حصہ وہاں طویل رکعتوں میں گزارتے، جن میں بڑی دل سوزی سے تلاوت فرماتے۔ تاہم اکثر صحابہ کرام قریش کے خوف سے حرم میں نماز نہیں پڑھتے تھے، خاص کر وہاں اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی ڈھارس اور سب سے بڑی توانائی وحی تھی جو مسلسل نازل ہو رہی تھی۔ کفار بہت سوچ سوچ کر نت نئے اعتراضات کرتے، مگر قرآن مجید کی 2-3 آیات انہیں لاجواب کر دیتی۔ وہ ایذائیں دیتے تو وہی مسلمانوں کو حوصلہ دیتی اور فتح و کامرانی کا یقین دلاتی۔ کفار کے حربوں کے جواب میں کیا کرنا ہے، ہر قدم پر اللہ کا قاصد زمین پر اتر کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے جاتا۔ قرآن مجید کی کتابت اور حفاظت اور اس کی تدریس کا کام بھی اس ابتدائی دور میں شروع ہو گیا تھا۔ نئی نازل ہونے والی آیات لکھ لی جاتی، صحابہ انہیں سیکھ لیتے اور دوسروں کو سکھانا اور یاد کرانا شروع کر دیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے والے اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے، ان کے خانگی حالات اور مسائل میں بھی دلچسپی لیتے۔ ان میں سے جو نادار اور مسکین ہوتے، انہیں کسی بہتر آمدنی والے مسلمان کا ساتھی بنا دیتے تاکہ ان کی کفالت ہوتی رہے اور وہ رؤسائے قریش کے محتاج نہ رہیں، جیسا کہ تنگ دست صحابی
حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھی بنایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کے مطابق مالدار مسلمان خود بھی غریب اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کو سعادت سمجھتے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کرایا۔ اس طرح زنیرہ، نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہم بھی مشرکین کی باندیاں تھیں جو کلمہ پڑھنے کی پاداش میں سخت عذابوں کا سامنا کر رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کرا دیا۔ ایسا لگتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال صرف اسلام کے لیے وقف ہے۔